आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पंजाब से लेके यहाँ इस्लामाबाद तक बाकी सारे सूबे से जहाँ लोग मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ज्वाइन कर रहे थे, उन सब का शुक्रिया भी कहना चाह रहा हूँ, मुबारक भी देना चाह रहा हूँ कि आप सब ने मिल के इस अवामी मार्च को एक तारीखी मार्च बना दिया। ये मार्च एक तहरीक साबित हुआ। ये मार्च अदम एतमाद के लिए और पाकिस्तान के अवाम ने ये साबित कर दिया, जिस शहर से हम गुजरे, जिस गांव से हम गुजरे, जिस इलाका से हम गुजरे, जिस सूबा से हम गुजरे, पाकिस्तान के अवाम ने अदम एतमाद का हक का फैसला सुना दिया। पाकिस्तान के अवाम ने इस सिलेक्टेड वजीर आजम को रद्द कर, रिजेक्ट कर दिया और पाकिस्तान के अवाम ने साबित कर दिया कि वो जमहूरियत के साथ वो इस मुआशी बहरान से निकलना चाहते हैं। वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं। वो साफ शफाफ इलेक्शंस चाहते हैं ताकि वो अपना नुमाइंदा चुन सके। और अब जब पाकिस्तान के अवाम ने अपना काम कर लिया है, पीपल्स पार्टी के जियालों ने अपना काम कर लिया है, हमारे सारे साथियों ने अपना काम कर लिया है, तारीख रकम किया है, अब पार्लियामान पे बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है कि अवाम की उम्मीदों पे हमने पूरा उतरना है। अवाम के मुतालबा को पार्लियामान में बैठे हुए मेंबरान को मानना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जहां पार्लियामान अपने आप से ये दाग हटाएगा। वो दिन दूर नहीं जहां पार्लियामान will remove this black spot on the face of the parliament। और जो गलती इसी पार्लियामान से हुआ था, करवाया गया था 2018 में, तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही, जितना जल्दी वो सेशन बुलाते हैं उतना जल्द ही वो गलती को दुरुस्त करेंगे। हमने पुरअमन मार्च की, हमने जमहूरी मार्च की, हमारे ऊपर हमले हुए, हमने किसी पे हमला नहीं किया। हम जमहूरियत का आज भी बात करते हैं, वरना जो अवाम का तादाद जमा हुआ था इस्लामाबाद में और हमारे साथ सफर में आए थे, अगर उस वक्त हम मुतालबा करते कि धरना होगा जब तक ये अदम एतमाद पास नहीं होगा, तो वो सारे लोग आज तक उधर बैठ रहे होते। अगर हम उस वक्त मुतालबा करते कि आप आए, हमारे सारे इत्तेहादी आए, ये गैर जमहूरी लोग हैं, इनसे कोई जमहूरियत की यकीन नहीं कर सकते हैं, हम हमला कर देते, तो वो भी करते। लेकिन हमने ऐसे नहीं की और ना ही हम कभी ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये हमारा ना तारीख है और ना ये कभी हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं। मगर मैं 2 पॉइंट्स पे बड़ा सीरियसली पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के मीडिया से, पूरा हुकूमत से, पूरा रियासत से क्लियरली बात करना चाहता हूँ। 2 ऐसे वाक़ये हुए हैं जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। एक जो हमला आसफा बीवी पे हुआ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला लिटरली जनूबी पंजाब से अपना सफर मुकम्मल करके सेंट्रल पंजाब की तरफ भर रहा था, हम वहां थे। मैंने बड़ा सब्र दिखाते हुए, और इसलिए कि मैं मीडिया का आजादी पे यकीन रखता हूं, मैं किसी इदारों को, किसी मीडिया का इदारों अब भी अपना निशाने पे नहीं ले आना चाह रहा हूं। उस वक्त वो लोग भी हमारे साथ थे। अगर मैं गलती से ऐसे कुछ कहता तो खुदा ना खास्ता मेरे कारकुन के जो एक्शंस होते मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर ये वाकया हमारे लिए काबिले ना बर्दाश्त नहीं है और हमने वो वीडियो हर तरफ से देखा, हर तरीके से देखा और हमें
جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈرون آصفہ بی بی اور ہمارے طرف اپنے آپ کو اٹ aligns itself with us اور پھر ایسے اچانک نہیں in a very methodical manner made its way towards my sister and physically hit her. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ آپ بحال کرنے کے لیے نکلے ہیں. یہ میرے والد کے لیے، میرے خاندان کے لیے پیغام تھا. اس کے بعد کل وزیر اعظم پاکستان قوم کے سامنے کھڑا ہو کے صدر زرداری کو بندوق کا دھمکی دیتا ہے. یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگا. جہاں تک آصفہ بی بی کا واقعہ ہے اس پہ میں اس حکومت کو بالکل ہی ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں. میں ایک ISI سے درخواست کروں گا، انٹیلیجنس ایجنسی سے درخواست کروں گا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کریں اور آپ اپنا طرف سے بھی ایک رپورٹ تیار کریں. ہم خود ایز اے پارٹی، ایز اے فیملی، ہم جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں اس قسم کے ٹیکنالوجی سے، ان سے بھی رپورٹ تیار کریں گے اور ان کی بنیاد پہ ہمارا آگے کا لائحہ عمل طے ہوگا. جہاں تک صدر زرداری کو دھمکی دیا گیا تھا کل وزیر اعظم سے، یہ ہمارے لیے برداشت سے باہر ہے. اب اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی بحالی کی خاطر، اس عوام کی معاشی حقوق کی خاطر، اس عوام کی آزادی کی خاطر ہمارا خاندان نے، ہمارا جماعت نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں. قائد عوام شہید شاہ نواز بھٹو، شہید میر مرتضی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو، بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اب میں موجود ہوں. شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا. یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب کہ ہم بچے ہیں، ہم بچے نہیں رہے. میں ہر کسی قوت کو، جو بھی شخص ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، سمجھ لو، جان لو، ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون ہے، شہید میر مرتضی، شہید شاہ نواز بھٹو کا خون ہے، قائد عوام کا خون ہے. جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں، تیرے نسلیں نہیں بھولیں گے. میرے خاندان جو رہتا ہے میں آپ کا ہاتھ پہ گن سکتا ہوں. ایک آدمی پہ کچھ بھی ہوا، اس ملک نے، کسی نے ابھی تک وہ ریاکشن نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ دیکھنا چاہتے ہو. یہ جو بندوق کی نشست کی بات کر رہا تھا کل، ہم نے کبھی بندوق استعمال نہیں کی. اگر ہم بندوق استعمال کرنے جانتے ہیں، میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں، میں پرامن آدمی ہوں، میں ہمیشہ اور زندگی بھر انشاءاللہ تعالی پرامن آدمی رہوں گا. سیاست کریں ہمارے ساتھ، سیاست کرنا ہمارا حق ہے، سیاست کرنا آپ کا حق ہے. آپ ہمیں زندگی اور موت کا دھمکی دیں گے تو پھر آپ ان کا کانسیکوینسز کو بھی خود برداشت کریں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک ماڈرن ملک ہے. ہم
2022 में जी रहे हैं। हमारा हक है कि हम अपना आवाज बुलंद करें, हम जिद्दोजहद करें, हम डेमोक्रेटिकली इस रियासत का पुरअमन तरीके से हिस्सा रहें और हमें कोई लाइफ थ्रेट ना हो और ना हमारा ऐसे कोई वाकया हो। और हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि होगा। जो ये हरकतें हैं, ये डेस्परेशन की हरकतें हैं। मैंने अवामी मार्च के वक्त भी कहा था कि जितना भी डेस्परेट होगा, जितना भी परेशान होगा, जितना उसको नजर आ रहा होगा कि अब उसका कुर्सी खतरा में है, तो वजीर आजम मजीद डेस्परेट मेजर्स लेंगे, ज्यादा गालियां देंगे। अब गाली देने से उसका कुर्सी नहीं बचता। पाकिस्तान के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अब इसका झूठ नहीं चलेगा। ये किसको अब 3 साल हुकूमत में रहने के बाद ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सदर ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका टारगेट है। हम जानते हैं कि क्यों आज से नहीं, हमेशा से आपका, जो भी आप जैसे लोग माजी में आए हैं, हमेशा यही पीपल्स पार्टी आपका सबसे पहले नंबर 1 टारगेट रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम के लिए हर दौर में जदोजहद किया है, हर जालिम से टकराए हैं। हर बार जब भी जमहूरियत खतरा में आया है तो पीपल्स पार्टी सामने आके उसको बचाया है। जब भी मुल्क खतरा में आया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आके इसे बचाया है। इस लेटेस्ट सिलेक्टेड के खिलाफ जो जदोजहद है, जो मुकाबला है, पहले दिन से पीपल्स पार्टी ने आपका मुकाबला किया। हमने आपको एक दिन नहीं छोड़ा, पहले दिन आपको एक्सपोज किया। अब आज तक उस बात को नहीं बोल सकते हो कि पूरा दुनिया अगर आपको सिलेक्टेड से नाम से जानता है तो वो पीपल्स पार्टी ने आपको पहले दिन से करवाया था। आपको मालूम है कि वो पीपल्स पार्टी थी जिसने इस अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन मुआहिदा, मुआशी मुआहिदा को PTIMF डील करार देकर उसका पास होते हुए से लेके आज तक मुल्क भर में एहतजाज किया है। ये पीपल्स पार्टी थी जिसने ऑपोजिशन को इफ्तार में मुकम्मल इकट्ठा करके आपको प्रेशर में डाला। ये पीपल्स पार्टी थी जिससे PDM के प्लेटफॉर्म पे ऑपोजिशन को इकट्ठा करके आपको प्रेशर में डाला। मिलके आपको नेशनल असेंबली में उस बार भी शिकस्त दिलवाए थे, अदम एतमाद साबित किया था, तारीख साबित किया था। और आज भी पीपल्स पार्टी है जो सड़कों पे आपके खिलाफ सरापा एहतजाज है, जिसने सारे ऑपोजिशन पार्टीज को, पूरी मुल्क को, पूरी कौम को अदम एतमाद के पेज पे ले आ चुके हैं। और पीपल्स पार्टी की वजह से ना सिर्फ तू, मगर कल परसों की बात जो आपके बाद भी अगर कोई सिलेक्टेड, कोई आमिर आएगा तो यही पीपल्स पार्टी उनके सामने डट के खड़ी होगी। आपका ये गलतफहमी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले पूरा मुल्क में जमहूरियत का दफा करने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने 10 दिन अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के आपको गलत साबित कर दिया। 10 दिन के लिए पीपल्स पार्टी के जमहूरियत के सिपाही, अवाम के हकूक के दिफा करने वाले ने अपने घर छोड़े, हर शहर हमारे साथ घूमे,
جس شہر سے ہم گزرے ہمارا قافلہ کا تعداد میں اضافہ ہوا. کبھی کسی کیمپ میں رہ رہے ہیں، کبھی کوئی چھت ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی صحیح کھانا ہے، کبھی نہیں ہے، ان کا کوئی پرواہ نہیں. اس پورا ملک کا سفر کرتے کرتے وہ یہاں اسلام آباد تک پہنچے. ان معاشی حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ کون 10 دن اپنا گھر، اپنا کام، اپنا مزدوری، اپنا محنت چھوڑ سکتا ہے؟ اور اس قسم کے ظالم رژیم کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اس رژیم کو ہلا کے رکھ دیا ہے. عمران کے گالی کے علاوہ، جھوٹے الزامات کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. کہتا کیا ہے؟ وہی کرپشن کا رٹ جو غلط بار بار ثابت ہوتا ہے. اس سے پہلے بہت لوگ ہیں، اس سے پہلے بہت سے لوگ آئے ہیں. یہی اسکرپٹ سن سن کے پاکستان کے عوام تھک چکے ہیں. صدر زرداری کے بارے میں 30 سال سے سن رہے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن. ان کو معلوم ہے کہ ثابت نہیں ہوا. ان کو معلوم ہے کہ یہی لوگ کہتے رہے. پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے رہے. صدر زرداری ایک دن کے لیے نہیں جھکا. اور چیئر کا بات ان کا یہی ہے کہ صدر زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو آپ توڑ نہیں سکتے ہو. ارادہ تو یہی تھا کہ صدر زرداری کو جیل میں رکھا جائے گا، فریال تارپور صاحبہ کو جیل میں رکھا جائے گا، ایسے حالات میں رکھے جائیں گے جہاں ادویات سے بھی محروم رکھا جائے، اور یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم سب خاموش ہو جائیں گے. صدر زرداری علاج کے لیے باہر چلا جائے گا، اور آپ کا اس نالائق، ناکام ترین، ناجائز حکومت کو مسلط کرنے کا جو راج ہے وہ جاری رہے گا. اگر نہ ہم خاموش ہوئے، نہ صدر زرداری ٹوٹے، اور نہ وہ کہیں باہر جا رہا ہے، پہلے ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں بھائی. پہلے ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے جمہوریت کا انتقام لیتے ہوئے آپ کو گھر بھیجتے ہیں. یہ سارے الزامات جو آپ نے صدر زرداری پہ لگائے ہیں، میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ثابت کرو عدالت میں. 30 سال سے ہم یہ جھوٹے کہانیاں سن رہے ہیں، پروپیگنڈا سن رہے ہیں، مگر آپ اس لیے ثابت نہیں کر سکے کہ ان میں سچ نہیں ہے. افتخار چودھری جب اس ملک کا چیف جسٹس تھا، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب تھا، یہ سارے کے سارے کیسز سوئس کے ٹیکنا کے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک، سارے کے سارے کیسز ٹرائل ہوئے سپریم کورٹ کی عدالت تک. صدر زرداری اور سارے کے سارے کو اکیوز باعزت بری ہوئے. اس لیے آپ کو پھر سے جھوٹے کہانیاں، پروپیگنڈا پہ مبنی کہانیاں، جعلی جی آئی ٹی کی بنیادوں پہ بیانیاں کھڑا کرنا پڑا صدر زرداری کو جیل میں رکھنے کے لیے، مگر رکھ نہیں سکے کہ اس میں وہ طاقت نہیں تھا. جھوٹ پہ مبنی مقدمہ نہیں چل سکتا. جو آپ کے اوپر مقدمے ہیں وہ تو سچ ثابت ہے. فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے دکھا دیا ہے کہ اسرائیل اور بھارت سے تو نے فنڈنگ لیا. اکبر ایس بابر آپ کا بنیادی ارکان نے یہ دکھا دیا.
ثابت کر دیا. اب وہ لوگ جو آپ پارٹی ڈونرز کلیم کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کینسر کی ہاسپٹل کے لیے پیسے دے رہے تھے. یہ کیسے پی ٹی آئی کا فنڈز بنے تھے؟ تو نے تیرے ماں کے نام کا ہاسپٹل پہ ڈاکہ مار کے بیمار مریضوں کے پیسہ چھین کے تیرا کچن چلایا، تیرا جماعت چلایا. شرم کرو، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. تو سزا یافتہ ہو. امریکہ کا کورٹ نے آپ پہ سزا سنایا ہے، آپ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. میرا تو خاتون اول کے لیے بہت احترام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے خاتون اول کے خلاف کبھی غلط زبان استعمال نہیں کی. جو کہانیاں نہ سیاسی مخالفین نہیں، جو ہمیں پنجاب کی بیوروکریسی، مختلف ادارے خاتون اول کے کرپشن کے بارے میں سنائے دیتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہو؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کا کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ خاتون اول کو پیسہ نہیں پکڑواتے ہو. ہمیں تو بتایا گیا ہے، ہمارا جو انفارمیشن ہے کہ جو آپ کے چیف منسٹر کے امیدوار تھے وہ سارے پیسے ہر طرف پھینک رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ شاید آپ کا ایک اے ٹی ایم صحیح جگہ تھا پیسہ پھینکنے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. دوسرا اے ٹی ایم صحیح تھا پیسہ پھینکنے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. مگر بزدار صاحب سب سے ہوشیار تھا. اس نے جہاں پیسہ دیا وہ کام جادو کی چلا اور ابھی تک وہ مصیبت پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے. ہم نے کبھی یہ سیاست کی ہی نہیں. صدر زرداری تو جو گالی اس کو سناتا ہے، جو جھوٹے الزام اس پہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر ثواب ہے، میں جنت میں جاؤں گا ان کو جھوٹ بولنے دوں. میں صدر زرداری نہیں ہوں. آپ کی بہن علیمہ خان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کا ملک کا ایک فرد، ایک بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کریں کہ علیمہ باجی نے اپنے سلائی مشینز بیچ کے اتنا پیسہ بنائے؟ جھوٹ بولو تو اتنا بولو جو سچ محسوس ہو سکتا ہے. مطلب ہم اس بات کا بھی یقین کریں کہ تو آج تک اپنے کرکٹ کے کھلونے بیچتے اپنا کچن چلا رہے ہو. اوہ جو کیسز آپ پہ بننے والے ہیں عمران، تجھے اندازہ ہی نہیں. تجھے دعا کرنا چاہیے، تو نے اول سے دعا کروائے کہ کوئی اور نہیں صدر زرداری کا حکومت آئے. شہباز شریف صاحب سے ہم وقت پہ ریکویسٹ کریں گے کہ اچھا وزیر داخلہ رکھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے کس قسم کا گالی دی؟ تو ہوتے کون ہو مولانا صاحب؟ تو ہے کون؟ مولانا صاحب کا اور ہمارا آج سے نہیں، ہم قائد عوام کے وقت سے سیاسی اختلافات کر رہے ہیں. ابھی ایک سینٹنس نکالے جب میں نے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسے گالی دیا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی کون ہے؟ آپ کو احساس ہے کہ جماعت علماء اسلام کا تاریخ کیا ہے؟ مفتی محمود، سوری مجھ سے غلطی ہوا، ہم سے بھی سلپ آف دا ٹنگ ہو سکتا ہے.
یہ صرف وزیر اعظم کا حق نہیں ہے. آپ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ مفتی محمود صاحب کون. اس کو اس ملک کا تاریخ کا پتہ نہیں ہے, اس ملک کا ثقافت کا پتہ نہیں ہے, نہ اس ملک کا ماضی کا پتہ ہے اور نہ اس ملک کا مستقبل کا حصہ ہے. یہ ہے کون؟ اکرام اللہ نیازی کا بیٹا. یہ ہر کسی پہ اس لیے چور چور کا الزام لگاتا ہے کہ قائد عوام نے اکرام اللہ نیازی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون, نہ اس کو واقف ہی نہیں تھا قائد عوام کو کہ یہ ہے کون. بس اس نے 303 جو کرپٹ ترین بیوروکریٹس تھے ان کو نکالنے تھے. قائد عوام نے یہ کام کیا اور اس وقت سے لے کے یہ شخص وہ بھول نہیں سکا اور اس کرپشن پہ رٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. پاکستان کے عوام کے کان پک چکے ہیں. وہ آپ کے اب باتیں وعدے نہیں سننا چاہتے ہیں. وہ اس مہنگائی, بے روزگاری اور غربت سے نکلنا چاہتے ہیں. آپ سے نجات چاہتے ہیں. پورا آپوزیشن آپ کو عدم اعتماد سے اور آپ کا حساب کا وقت آ گیا. یہ سارے باتیں جو میں نے کی یہ دوسرے نے اب آپ کے خلاف ان پہ عمل کرنا ہے. آپ نے جو ہم پانے کے خلاف کرنا ہے نا, ابھی کرو, کل تجھے موقع نہیں ملے گا. ہم اس ملک کے عوام کی خاطر, اس قوم کی خاطر, جمہوریت کی بحالی کی خاطر تیرے خلاف اور میں نے اپنا ٹی چوکٹ تقریر میں دیا. اس سے میرے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. جھگڑا یہی کہ جس طریقے سے آپ 2018 میں آ رہے ہیں وہ ہمارے ملک کی جمہوریت کا بحالی کا نقصان ہے. کل ہم آپ کو نکالیں گے. صاف و شفاف الیکشنز ہوں. آپ صاف و شفاف الیکشن سے منتخب ہو, میں آپ کو سلیکٹڈ نہیں کہوں گا, لیکن جب تک تو سلیکٹڈ ہو ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ عوام آپ کو برداشت نہیں کر سکتے. نہ آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس ملک کو ان معاشی مشکلات سے نکال سکتے. چیئرمین صاحب, آج پہلی بار پچھلے 10-12 سال میں بلاول بھٹو زرداری معاف ایک تو یہ جواب دے گئی. یہ بتائیے کہ کیا آپ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیں گے جو آپ نے تذکرہ کیا آسا بیوی پر حملے کے حوالے سے, اور جس چینل کا وہ ڈرون تھا اس چینل کے مالک کو آپ کی ایک اتحادی جماعت آج کل کی سی ایم شپ کے لیے سپورٹ کر رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک لیگل ایکشن ہے اس پہ بالکل غور کیا جا رہا ہے. ہم خود لائرز میں رابطے ہیں. ہم نے اس انسیڈنٹ کے بارے میں بھی فائل کیا تھا, اور جہاں تک وزیر اعظم کا کل کا بیان ہے اس پہ بھی لیگل جو طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے گا. جہاں تک وہ چینل کی بات ہے, اس چینل نے ہمیں ایک خط بھی لکھا, بڑے معذرتیں بھی کی. جہاں تک ان کے اونر ہے اس وقت پہلے اس پہ بھی میں نے, ہم اپنا انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہونے کے بعد ایک بہتر پوزیشن میں ہوگا اس پہ کمنٹ کرنے کے لیے. ابھی کے لیے میں آپ نے دیکھا ہوگا تقریب کرتے ہوئے بھی اس وقت پہ بھی ان حالات میں بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس چینل کا نام میں لے لوں, لیکن جیسے ہمارا یہ لیگل پروسیس فالو اپ ہوگا میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ کروں گا. جہاں تک آپ کا پہلے سوال تھا, میں ہمیشہ اپنا جو تربیت ہے میں اس شخص کی وجہ سے اس کو خراب نہیں کروں گا. ہمیں بھی گالی دینا آتا ہے, میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر میں گالی دے سکتا ہوں.
لیکن میں یہ نہیں دوں گا. وہ پتہ نہیں کون ہے، میں پھر بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور میں اس کا لحاظ ہمیشہ کروں گا. ساتھ ساتھ سیاسی حملے کے لیے سیاسی جواب تو میں دوں گا، اینٹ کا جواب میں اینٹ میں دوں گا. ستی صاحب چلو صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو نو کانفیڈنس ووٹ کے لیے اتنی ساری مینجمنٹ ہو رہی ہے، اس میں آپ کے جو اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، کیا وہ پازیٹیولی آگے جا رہی ہے یا اس میں جو آپ نے حکومتی لوگ توڑنے کی بات کی ہے ان پہ اتفاق کیا جا رہا ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں نے جو بھی حکومت کا رویے ہیں اس نے ہمیں بہت مدد کیا ہے. حکومت وقت نے جس طریقے سے 3 سال اپنے اتحادیوں کو، اپنے ممبرز کو چلایا ہے، وہ شاید کسی عامر نے بھی ایسے نہیں چلائے ہوں. تو ہمارا بہت ہی اچھا تعداد ہے ممبرز کا. ہم بہت ہی کانفیڈنٹ ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوں گے. میرا اپنا خواہش ہے، میرا سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ہوگا اگر ہم اپنا اتحادیوں کو بھی ساتھ جوڑیں. اس لیے ہمارا کام صرف عمران کو ہٹانے کی نہیں، ہمارا کام الیکٹورل ریفارمز. یہ جو آپ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر رہے ہیں، اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو کیا آپ پارلیمنٹ کو 1.5 سال چلائیں گے یا آپ الیکشن پہ جائیں گے؟ اور نمبر 2 میرے سوال یہ ہے کہ یہ اتحاد آئندہ الیکشن تک جاری رہے گا؟ جہاں تک ہمارا الیکشن کی بات ہے، میرے خیال میں سارے جو اپوزیشن کے اتحاد کی جماعتیں ہیں، ہم سب کا موقف انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہے کہ جلد از جلد الیکشنز ہونا چاہیے اور صرف الیکٹورل ریفارمز کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. جیسے وہ پورا ہو ہم الیکشن، آزاد الیکشنز، صاف و شفاف الیکشنز، ایکول پلینگ فیلڈ والے الیکشنز کی طرف بھرے. اور وہ جو صورتحال ہے، جو بھی اس کو مینڈیٹ ملے، جو بھی عوام منتخب کر گئے، ان کے پاس لیجیٹمیسی ہوگا، وہ اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کر سکے گا، وہ کنسنسس بنا سکے گا جو پھر ان مشکلات سے، ان مسائل سے ہمیں نکال سکتے ہیں. جہاں تک کوئی اتحاد ہے، ہمارا کوئی الیکٹورل اتحاد نہیں ہے. اس وقت ہم سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ جمع ہو چکے ہیں کہ اس سلیکٹڈ کو ہم نے نکالنا ہے. کہ اس سلیکٹڈ کو ہم نے یار ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ آپ کو باہر یار خاتون قریب کر لو. اس سارے سیناریوں میں مریم نواز جو ہے وہ غائب ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا؟ اور ویری ڈفرنٹ نوٹ. جہاں تک مریم شریف صاحبہ کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا جب صدر زرداری اور میں شہباز شریف صاحب کے گھر پہ پہنچے تھے اس پورا سلسلے کی شروعات میں، تو مریم شریف صاحبہ بھی موجود تھا اور حمزہ شہباز صاحب بھی موجود تھا. جہاں تک آپ کا یہ دوسرا سوال ہے، پورا پاکستان میں ایک ہی ندیم افضل چند ہے. یہ دوسرا نام جو آپ نے لیا یہ تو ہر کسی بازار میں ملتا ہے. یہ دوسرا سوال ہے، سہیل صاحب پورا پاکستان یہاں سے بھی ہو جائے. سہیل صاحب اس کے بعد شاکر آپ پلیز شاکر سے کر. شاکر سولنگی، اس کے بعد شاکر سولنگی. سہیل بھائی میرے ایم این ایز بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی تیار کرنا ہے عدم اعتماد کے لیے. تو تھوڑا جلدی چھوٹا سوال کر. یہ بتائیں کہ حکومت ایک آرٹیکل 63 کی نئی تشریح کر رہی ہے کہ جو ارکان آپ کو ووٹ دیں گے ہم ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے. اور اس کا میرا یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی اپوزیشن کے رکن میں آپ کے ساتھ کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر وہ دائیں بائیں ہوا تو اس دفعہ اس کا احتساب ہوگا؟ نہیں پلیز سب نے مینشن نہیں، مجھے یہ بہت ضروری سوال ہے. یہ تو بہت ہی
स्टूपिड मौक़िफ़ है हुकूमत का, मैं और का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बचकाना हरकत है हुकूमत का, ये चलेगा नहीं। एक तो वो समझ रहे हैं कि वो धांधली इन्होंने जो किया था चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, उसका रिप्ले हो सकेगा, वो मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने पहले से ये तय किया था कि उनका गिनती मुकम्मल था, उनको मालूम था कि कितने वोट से हम जीत रहे थे, एंड उससे पहले उन्होंने तय किया था कि हम इतने वोट्स रिजेक्ट करेंगे और इनका कोर्ट्स का चक्रों, ट्राइब्यूनल्स के चक्रों में लगा के इस मामला को ट्रैक करेंगे और हमारा सिलेक्टेड जो चेयरमैन सेनेट है वो सिलेक्टेड ही रहे। मगर ये अदम एतमाद है, ये वो इलेक्शन नहीं है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही क्लियर है कि कौन सा स्टेज पे और कब और कैसे डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉजेस अमल में आ जाते हैं। वो उस वक्त के बाद जब उनका वोट गिना जाता है, ये ओपन वोट है, पूरा कौम को नजर आएगा कौन इमरान के साथ खड़ा है और कौन इमरान के साथ खड़ा नहीं है। जब वो नंबर्स पूरा हुए, एक तो हमारा स्पीकर, आई अंडरस्टैंड कि तारीख का सबसे कमजोर तरीन स्पीकर रहा है, वो भी इस किस्म का काम नहीं कर सकेगा, करेगा, करता तो जब नजर आएगा ना कि इतने लोग उधर और इतने लोग इधर, वजीर आजम रहा नहीं जो भी वो स्पीकर कहे या ना कहे। ये अब इस किस्म का धांधली से नहीं बच सकेगा इंशाअल्लाह ताला। सोलंकी साहब, चेयरमैन साहब ये फरमाएं कि यही इसी से जुड़ा हुआ है सवाल है मेरा, हुकूमत नहीं आने देती मुनारिफ अरकान को, या कोई जुगाड़ हुकूमत क्योंकि मुशावरत कर रही है, तो आपके पास काउंटर प्लान इत्तेहादियों का है या कोई और भी प्लान है? बिल्कुल, काउंटर प्लान भी इत्तेहादियों का है। ये पहली बार नहीं है कि हमने इस किस्म का एतमाद से हम गुजरे हैं और हम मुकाबला कर रहे हैं। आप इनकी डेस्परेशन पे यकीन ना करें, इनकी गालियों की वजह से परेशान ना हो। जितना प्लान वो आपसे शेयर कर रहे हैं ना मीडिया में डालने के लिए, वो सारे प्लान्स उनको पता है कि नहीं चलेंगे। तो ये लिटरली उनका बहुत ही डेस्परेट तरीन, मोस्ट डेस्परेट कोशिशें हैं जो नहीं कामयाब होंगी। अली फुरकान कुंती, मैंने अपने मेंबर्स के पास जाना है। अली फुरकान नकवी साहब, मेरा ये सवाल है कि क्या स्पीकर के खिलाफ भी आप अपने खिला रहे हैं? मेरा ओरिजिनल ख्वाहिश तो मेरा यही था कि हम साथ साथ या पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद भी लेकर आए, लेकिन जॉइंट पार्टीज ने जो फैसला किया वो सब एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेके किया, सारे सीनियर से मशवरा लेके किया, नंबर्स को देख के कॉन्फिडेंस के साथ देख के ये फैसला किया। तो इंशाल्लाह इस तरीके से भी हम कामयाब होंगे। आप सबसे मुझे इजाजत लेना पड़ेगा, मेरा मेंबर्स इंतजार कर रहे हैं। आपको और मौका मिलेगा मुझे ग्रिल करने के लिए, आई प्रॉमिस यू, और मौका मिलेगा। मेरे अभी एतहादियों भी इंतजार। अगर ये समझ रहे हैं कि स्पीकर सेनेट इलेक्शन का रीप्ले होगा तो हरगिज ऐसा नहीं होगा। अदम एतमाद की तहरीक में कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है, सबका वोट सबके सामने है। ये जितने भी प्लान बना रहे हैं इनको पता है ये तमाम प्लान्स काम नहीं करेंगे। आप तो सजा याफ्ता हैं, अमेरिका की अदालत ने आपको सजा सुनाई, खातून अव्वल के लिए एहतराम है, कभी गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। ब्यूरोक्रेसी में खातून अव्वल की करप्शन की बातें हो रही हैं। पंजाब में पोस्टिंग नहीं होती जब तक पैसा नहीं दिया जाए। खातून अव्वल से दुआ कराएं कि अब जरदारी की हुकूमत आए। ऐसा कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।